آج سے ہم ایک بہت ہی اہم سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور آپ کے سریات۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ غزوہ اور سریہ کہتے کسے ہیں، پھر دوسرے نمبر پر ان کی تعداد کتنی ہے، اور تیسرے نمبر پر ان کو سیکھنا ہر چھوٹے اور بڑے مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ اس فوجی مہم کو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں، اگرچہ اس میں جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اور یہ سفر اسلام کے غلبے کے لیے، دنیا سے ظلم اور فساد اور کفر کو، شرک کو ختم کرنے کے لیے، مظلوم اور کمزور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کی تربیت اور مسلمانوں کی اصلاح کے لیے یہ مشن ہوا کرتا تھا۔ اور سریہ اس فوجی مہم کو، اس مشن کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہ شریک ہوئے ہوں، لیکن اپنی جگہ ایک امیر منتخب کر دیں جو لوگوں کی رہنمائی کر سکے اس سفر کے اندر، چاہے اس سفر میں جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اب غزوات کی تعداد کتنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوات کی تعداد جو میکسیمم بیان کی جاتی ہے وہ ہے 29۔ اور حیرت کی بات یہ ہے میرے محترم بھائیوں کہ یہ غزوات صرف اور صرف جو 29 غزوات ہیں، یہ 10 سالہ زندگی کے اندر وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ جو ہجرت کے بعد مکہ سے آپ نے جب ہجرت کی مدینہ کی طرف، 10 سال کے اندر اسلام کا غلبہ ان غزوات کے ذریعے ہوا، ظلم اور فساد کا خاتمہ، شرک کا خاتمہ، لوگوں کی اصلاح ان غزوات کے ذریعے ہوئی صرف 10 سالوں کے اندر۔ اور سریات کی تعداد جو بیان کی جاتی ہے میکسیمم، زیادہ سے زیادہ، وہ 60 یعنی 60 سریات ان 10 سالوں کے اندر وقوع پذیر ہوئے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ان غزوات کو سیکھنا، ان کی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے، ہر بچے کے لیے، ہر بڑے کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے نام تو سنا ہوگا حضرت زین العابدین کا، حضرت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم، جن کو عبادت گزاروں کی زینت کہا جاتا تھا۔ جس طرح آسمان کی زینت ستارے ہیں، زمین کی زینت مسجدیں ہیں، لوگوں کی زینت انبیاء، رسل، صحابہ اور نیک لوگ اور علماء حق ہیں، اس طرح عبادت گزاروں کی زینت امام زین العابدین حضرت حسین تھے۔ حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی تھے۔ کیوں ان کو یہ لقب ملا؟ کیوں وہ اتنے مشہور ہوئے لوگوں کے اندر؟ وہ اپنی تربیت کا راز خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور سریات کو اس طرح سیکھا کرتے تھے جس طرح ہم قرآن مجید کی کوئی سورت سیکھا کرتے تھے۔ اور امام زہری رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا، جنہوں نے دین آج ہم تک پہنچایا، صحابہ کی باتیں، ان کے اقوال اور اللہ کے رسول کے واقعات ہم تک پہنچائے۔ وہ کہتے ہیں غزوات میں اور سریات میں دنیا کا بھی اللہ نے علم رکھا ہے، آپ کو دنیا کا علم بھی ملے گا اور آخرت کا علم بھی ملے گا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کے پوتے اسماعیل کہتے ہیں ہمارے ابا جان ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور سریات کی تعلیم دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ان کو بھول نہ جانا، جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور سریات، آپ کے واقعات جو جنگوں کے اندر ہوئے، سفروں کے اندر ہوئے، یاد کیے اور ان واقعات سے تربیت پائی، اور کیا ہی وہ لوگوں نے پھر مقام حاصل کیا۔ آج تک دنیا ان کو یاد کرتی ہے اور ان سے تربیت حاصل کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ اس امت کے سب سے بڑے عالم، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی غزوے کے اندر شرکت نہیں کی، لیکن آپ اندازہ لگائیں اس امت کے سب سے بڑے عالم، ان کا شوق کتنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو یاد کرنا، پھر ان کو
آگے اپنے شاگردوں کو بتانا، پھر ان کی تربیت ان واقعات کے ساتھ کرنا، غزوات کے ساتھ، سریات کے ساتھ کرنا، اور پھر آج ہم تک وہ پہنچے۔ خود یہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں نے ایک انصاری صحابی کو کہا کہ آؤ جو بڑے صحابہ کرام ہیں ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے اللہ کے رسول کی جو باتیں ہیں، ان کے واقعات ہیں، وہ ان سے سیکھتے ہیں، ان سے یاد کرتے ہیں جا کے۔ انصاری صحابی نے کہا کہ بھائی تم کیا سمجھتے ہو کہ تم سے لوگ مسئلے پوچھیں گے، تم سے باتیں پوچھیں گے؟ حالانکہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن پھر بھی حضرت ابن عباس ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئے، ہار نہیں مانی، حوصلہ نہیں ہارے، بلکہ شوق تھا، تڑپ تھا کہ میں اللہ کے رسول کے واقعات، ان کی حدیثیں یاد کروں۔ پھر کہتے ہیں مجھے جس سے پتہ لگتا کہ جس کے پاس اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کوئی واقعہ ہے، غزوہ سریہ ہے، میں اس کے پاس چلا جاتا، اور حتیٰ کہ اگر وہ سویا ہوتا تو اس کے ادب میں یہ بیٹھ جاتے ان کے دروازے میں۔ وہ باہر آتے، کہتے اللہ کے رسول کے چچا زاد آپ نے ہمیں بتایا نہیں، ہم آپ کے پاس آ جاتے۔ کہتے نہیں، میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں، کیونکہ میں علم آپ سے حاصل کرنے آ رہا ہوں، آپ میرے استاد ہیں۔ کہتے ہیں میں ایسے کرتا گیا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے سامنے اتنے زیادہ طالب علم بیٹھے ہوتے تھے، ایک مجلس لگی ہوتی تھی جو میرے سے علم حاصل کر رہے ہوتے تھے، اور وہ انصاری صحابی جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے ٹھکرا دیا تھا، میرے ساتھ نہیں گئے تھے، وہ پھر کہنے لگے یہ تو بڑا عقل مند انسان نکلا ہے۔ اور دوسری بڑی پیاری مثال حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ کتنا ان کے اندر کم عمری کے اندر شوق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور غزوات کو یاد کرنے کا۔ بدر کے اندر سارے صحابہ کرام جب جا رہے تھے تو یہ چھوٹی عمر تھی ان کی، 15 سال سے کم ہی عمر تھی، یہ بھی ساتھ چل پڑے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان کو گھر واپس بھیج دیا۔ لیکن آپ شوق دیکھیے ان کا، ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئے، حوصلہ نہیں ہارے، بلکہ جب صحابہ کرام بدر سے واپس آئے تو ہر صحابی سے پوچھنے لگے کہ جی جنگ کے اندر کیا ہوا، میدان کے اندر کیا ہوا۔ ان سے جب واقعات کو سنا پھر یاد کیا، ایسا یاد کیا، پھر آگے لوگوں تک پہنچایا، حتیٰ کہ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی جب بدر کا تذکرہ کیا کہ بدر کے اندر کیا کیا ہوا، تو حضرت برا بن عازب کی روایت حضرت امام بخاری لے کر آئے۔ تو یہ شوق تھا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے موقع پر اسلام قبول کیا، لیکن خیبر سے پہلے کتنے غزوات اور کتنے سریات ہو گئے تھے، ان میں شریک نہیں ہوئے، ان کے اندر شرکت نہیں کی، لیکن شوق اور جستجو ایسی تھی کہ جو صحابی ملتا، جس غزوے کے اندر، سریے کے اندر تھا، وہ اس سے وہ واقعہ سنتے، یاد کرتے، پھر اہتمام کرتے، پھر آگے لوگوں تک پہنچایا، آج ہم تک پہنچا ہے۔ بڑے بڑے واقعات انہوں نے آج ہم تک پہنچائے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں اللہ کی خاص توفیق سے، کہ جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، جتنے بھی غزوات تھے اور سریات تھے، ان کو ہم سیکھیں گے اور ان سے ہم تربیت حاصل کریں گے۔